بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الاجل یا امام آفیشیل۔ آئیے روز عاشورہ کے اس عظیم منظر کی طرف چلتے ہیں جب وفاق پیکر حضرت جون نے اپنے مولا سے اذن جہاد طلب کیا اور امام حسین علیہ السلام نے محبت و شفقت سے انہیں روک لیا۔ سماعت فرمائیے علامہ عارف حسین کاظمی صاحب کا دلسوز بیان، امام حسین علیہ السلام نے حضرت جون کو کیوں روکا۔ تاریخ لکھتی ہے 92 سال 92 ایئرز بوڑھا ہے، بدن اتنا ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وجود میں راشہ ہے۔ امام حسین کے پاس آتے مولا سارے اصحاب شہید ہوتے جا رہے ہیں، اس غلام کو کب اجازت دو گے؟ کیونکہ کچھ بوڑھے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے۔ امام حسین نے خواہش کرتے تھے مولا جان قربان کریں، جیسے جناب سعید ہیں۔ امام نے کہا میری نماز کی حفاظت کر۔ 17 تیر لگے، سعید کے بدن پہ شہید ہو گیا۔ جون عام نہیں، رسول کا غلام تھا، علی کا غلام بنا، علی کی غلامی کے بعد حسین کا غلام بنا۔ امام حسین نے کہا جون تو نے بڑی خدمت کی ہے، بچپن سے میرے بچوں کو تو نے گود میں اٹھایا۔ جون حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا، تو اگر آواز سنے نا حل من ناصر ینصرنا، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے جون، تو نے غلامی کا حق ادا کیا۔ اسی دنیا میں حسین تجھے جنت کی سفارش دے رہے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ کہ مولا کیسے؟ میں دیکھتا رہوں اور میرا مولا دنیا سے چلا جائے۔ امام نے کہا جون بس، ہم تیرا مرنا نہیں دیکھ سکتے، میں نے تجھے آزاد کیا، اب جا تو زین العابدین کا غلام ہے۔ کہتے ہیں یہ بوڑھا چوتھے امام کے خیمے میں آیا، میرے چوتھے امام بستر پہ لیٹ رہے تھے۔ اچانک امام نے محسوس کیا کہ کوئی قدموں پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے۔ آنکھیں کھلیں، کیا دیکھا؟ کالا غلام۔ کہنے لگے بابا جون قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے علی زین العابدین، میں آپ کے بابا سے تو ضد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اب زین العابدین کی غلامی میں۔ امام نے کہا جون جنت کی بشارت ملی، بابا جب کہہ رہے ہیں تو میری غلامی میں آ جا۔ جون تو بوڑھا ہے، بابا تیرا مرنا نہیں دیکھ سکتے۔ کہتے روتے ہوئے کہتے مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے مصیبت میں چھوڑ دے، ایسی غلامی مجھے پسند نہیں ہے مولا۔ پھر بھی امام نے کہا جون جب بابا کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، لیکن اب جو اس نے جملہ کہا نا امام زین العابدین سے رہا نہیں گیا۔ کہا مولا شاید مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے، میرا رنگ کالا ہے، دوسروں کی طرح میرا رنگ سفید نہیں ہے۔ یہ مکتب وہ ہے جو رنگ نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا، نام نہیں دیکھتا۔ کہ یہ کہنا تھا زین العابدین نے سینے سے لگا لیا۔ کہ بابا جون ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کب ہم نے رنگ کو دیکھ کے فیصلے کیے ہیں؟ کب میں بابا سے سفارش کرتا ہوں، حسین سے سفارش کی۔ اب کہتے ہیں یہ غلام کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ریشہ ہے، کیسے لڑے؟ مولا حسین کو یہی تھا نا، یہ کیسے میدان جنگ میں جائے گا؟ اتنا بوڑھا جو عصا لے کے چلتا ہے، سامنے وہ دشمن جو جری ہے، بدبخت ہے۔ جون بھی سمجھتا تھا کہ حسین کو میرے بڑھاپے پہ رحم آ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا تاکہ کمر تھوڑی سیدھی ہو جائے، ہاتھ میں تلوار دی، کوشش کی کہ اسے گھوڑے پہ بٹھایا جائے، لیکن اتنا بوڑھا تھا گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا۔ کہ مولا کوئی بات نہیں، پیدل جاؤں گا۔ ایک ہاتھ میں عصا لی، ایک ہاتھ میں تلوار لی، میدان میں گیا۔ یہ ہے اصول کربلا کہ شجاعت علوی ہونی چاہیے، عشق جہاد ہونا چاہیے، حب حسین اتنی ہونی چاہیے۔ گیا کربلا کے میدان میں، للکار کے کہنے لگا اے فوج اشقیا، تجھے نہیں پتا میں کس کا غلام ہوں، سبت رسول کا غلام ہوں۔
علی کا غلام ہو، تیرے نبی کا غلام ہو۔ سپاہی پہنچے ابن سعد کے پاس، ابن سعد نے کہا یہ کون ہے جو شور مچا رہا ہے، یہ کون ہے جو بنو ہاشم کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا جون، غلام رسول، غلام ابا ذر، غلام علی، غلام حسین۔ کہ امیر اجازت دیں، اس کو مارنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہ میں بھی جانتا ہوں بوڑھا ہے، 2 واروں سے 3 تیروں سے زمین پہ گر جائے گا، مر جائے گا، لیکن نہیں، اسے اس طرح نہیں مارنا۔ کہ امیر کیا مطلب؟ کہتا ہے گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار ہوں، نہ تیر سے مارنا، نہ تلوار سے مارنا، نہ نیزوں سے مارنا۔ کہ امیر کیسے مارے؟ کہ سب پتھر اٹھاؤ، حسین کے بوڑھے غلام کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گر پڑے۔ کہ امیر اتنا ظلم کیوں؟ کہ میں حسین کا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس سے پیار ہو نا، جب اسے کوئی مارتا ہے نا تو وجود بہت تڑپتا ہے۔ کسی نے کہا نا امام زین العابدین شمر کی بیٹی نہیں تھی؟ کہ تھی۔ کہ بیٹیوں والے بیٹیوں کو مارتے نہیں ہیں۔ کہ مولا دشمنی کیا تھی اس لئی کی، اس بچی سے؟ امام نے کہا سکینہ سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی زینب سے تھی، دشمنی مجھ سے تھی۔ تکلیف جب مجھے دینی تھی مجھے نہیں مارتا تھا، میرے سامنے میری بہن کو مارتا تھا۔ خون جب جون کے بدن سے جاری ہوا، زمین کربلا پہ گرا، حسین اس کے جنازے پہ پہنچے، غلام کے سر کو گود میں لیا، بار بار اس نے سر خاک کے کربلا پہ گرایا۔ دوسرا اصول غلاموں کا ادب، دنیا سے جا رہا ہے لیکن ادب حسین کتنا ہے۔ بے ادب محروم از لطف رب، اگر تو بے ادب بن جائے، حضور خدا کو محسوس نہ کرے، حضور امام زمان کو محسوس نہ کرے۔ ادب دائمی ہوتا ہے، ادب وقتی نہیں ہوتا۔ بار بار سر خاک کربلا پہ گراتا رہا، کہنے لگا مولا اوفیت، کیا میں نے وفا کی؟ کہ جون تو نے وفا کی انتہا کر دی۔ جب اس نے سر گود سے ہٹا کے یہ جملہ کہا نا کہ مولا میں نہیں چاہتا اس کالے کا خون آپ کے لباس کو لگے، بار بار یہی بولتا تھا میں کالا ہوں، مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے، عرب مذاق اڑاتے ہیں میرا، مولا یہ گود علی اکبر کے لیے ہے، اس کالے غلام کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت حسین نے ایسے غلام کے لیے دعا کی، اللہم طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں خوشبو ڈال دے، اللہم بید وجہ، اے خدا قیامت کے دن دوسروں کے چہرے کالے ہوں لیکن میرے جون کے چہرے کو نورانی بنا دینا۔ مقتل کے جملے ہیں، جب ہور والے قبیلے والے ہور کا لاشا لینے آئے، کوئی کسی کا لاشا لینے آیا، دشمن کے سپاہی کہتے ہیں ایک لاشے سے اتنی خوشبو آ رہی تھی پوری کربلا میں مہک اٹھی، اور جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ یہ حسین کی دعا کا اثر ہے، یہ جون کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دعا اگر حسین ہمارے لیے کریں کہ جب وضو بھی کرتے ہو تو کہتے ہیں جملے کہو، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو نورانی بنانا جب چہروں پر کالک ملی جائے گی۔ اے اہل عالم، امیر المومنین فرماتے ہیں زندگی ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، گزر جاتی ہے۔ مولا فرماتے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، بوڑھے سے پوچھو خواب کی طرح۔ فرماتے ہیں جو خواب ہے اس کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کیا کرو۔ حسین شفا دیتے ہیں جسموں کو بھی، انسان کے وجود کو بھی۔ ہم نے عرض کیا کہ کربلا واقعہ نہیں، کربلا تہذیب ہے،
کربلا تحریک ہے، کربلا وجود کو بدلنے کا نام ہے، کربلا مطلب جون بننا، کربلا مطلب حر بننا، کربلا مطلب حبیب بننا۔ کربلا ادب کا درس دیتا ہے جو غازی عباس کے اندر ہے، کربلا محبت کا درس دیتا ہے، کربلا وفا کا درس دیتا ہے۔ اب یہ وفا صرف حسین سے نہیں ہے، وفا کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ شوہر کی بیوی سے وفا، بیوی کی شوہر سے وفا، بھائی کی بھائی سے وفا، بزنس میں پارٹنر کی پارٹنر سے وفا۔ وفا وسیع ہے۔ کربلا غیرت کا نام ہے۔ مقتل میں امام حسین کا بدن زخمی ہے، اتنے تیر لگے، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، لیکن جیسے کانوں میں آواز آئی نا خیموں پہ حملہ کرو، سیدانیوں کی چادریں چھینو، یہ لائی کہتا ہے بدن سے خون بہہ چکا تھا، طاقت نہیں اب حسین کھڑے ہوں، کہتا ہے بڑی مشکل سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی این این اخی عباس، این این حبیب ابن مظاہر، اے میرے شیرو کہاں ہو، اے ہانی کہاں ہو؟ پھر کہا کہ مجھے جواب نہیں دے رہے، سن بھی رہے ہو تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے۔ اگلا جملہ میرے مولا کا غیرت والا جملہ ہے کہ حبیب میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، عباس میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، مسلم ابن اوسجا میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، ارے سیدانیوں کے خیموں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ غیرت علوی جلال میں آتی ہے، شیعہ ہو اور صاحب غیرت نہ ہو، حسینی ہو ماں بہن ساتھ بازار میں چلے اس کو غیرت نہ آئے، سر پہ دوپٹہ بھی ہے کہ نہیں؟ مسجد کوفہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، صحابہ ساتھ دے کے علی کو لے کے جا رہے، گھر کی گلی کے قریب پہنچے، اس حال میں امیر المومنین فرماتے اے میرے پیارے صحابیو رک جاؤ، اب بیٹوں کے سہارے آگے جاؤں گا۔ نہیں مولا گھر کے دروازے تک، کہا نہیں بیٹوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اصرار کر رہے ہیں علی پتہ نہیں کتنی دیر کے مہمان ہو، تھوڑی دیر ساتھ چلنے دو۔ کہا نہیں۔ کیوں علی؟ کہا میری ضربت کی خبر میری بیٹیوں نے سن لی ہوگی، گھر میں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کوئی زینب کے رونے کی آواز سنے۔ میں نہیں چاہتا ام کلثوم کی کوئی رونے کی آواز سنے۔ آج کسی کو پرواہ نہ ہو کہ کون سی آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ شام غریبہ ہوئی، ننھی سی سکینہ دوڑی بی بی زینب کے پاس آتی ہے، یہ نہیں کہتی پھپھی اماں بابا مارے گئے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں چچا عباس کا ہے، فوراً رو کے کہنے لگی پھپھی اماں میرا مکنا میرے سر پہ نہیں ہے، کسی کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑ جائے۔ سیدہ زینب یزید کی دربار میں کھڑی ہیں، بدبخت لعین، جب اپنی بیوی کو لایا اپنے بچوں کو لایا تخت پہ بیٹھا ہے، راوی کہتا ہے ایک پردہ لگا تھا، اپنے اہل حرم کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا۔ جب یہ منظر بی بی زینب نے دیکھا نا، فرمایا یزید اب من العدل، کیا یہ عدل ہے کہ نبی کی نواسیاں مجمع میں کھڑی ہیں، تیری بیوی پردے کے پیچھے کھڑی ہے؟